کامیابی کا اصل راز کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب سچ پوچھیں تو ہم سبھی ڈھونڈ رہے ہیں، اور اکثر ہمارا جواب ہوتا ہے موٹیویشن۔ لیکن کیا ہو اگر اصل طاقت کہیں اور چھپی ہو؟ چلیں آج ترقی کے ایک بہت ہی بنیادی قانون کو سمجھتے ہیں کہ کیسے ایک مستقل رفتار، جسے ہم مومنٹم کہتے ہیں، وقتی جوش یا موٹیویشن سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے، چلیں ایک بہت بڑی غلط فہمی کو آج دور کرتے ہیں۔ دیکھیے، کامیابی ٹیلنٹ کا کھیل نہیں، یہ تو استقامت کا کھیل ہے۔ اصل چیلنج یہ جاننا نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، نہیں، اصل چیلنج تو یہ ہے کہ اس وقت بھی کام کرتے رہنا جب آپ کا دل کہہ رہا ہو کہ بس اب رک جاؤ۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہی وہ موڑ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ وہ لمحہ جب آپ کو لگتا ہے نا کہ ساری محنت ضائع ہو رہی ہے، جب آپ سب سے زیادہ تھکا ہوا اور پھنسا ہوا محسوس کرتے ہیں، تو سمجھ جائیں آپ کامیابی کے بالکل دہانے پر کھڑے ہیں۔ ترقی، آپ جانتے ہیں، ایک بیج کی طرح ہوتی ہے، زمین کے نیچے خاموشی سے پھوٹتی ہے۔ آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اندر ہی اندر تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو فصل کاٹنے سے بس چند لمحے پہلے ہی ہمت ہار دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس پوشیدہ ترقی والے مرحلے سے گزرا کیسے جائے؟ جواب ہے اپنی سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی لا کر۔ ہمیں موٹیویشن کے جذباتی اتار چڑھاؤ پر انحصار کرنا چھوڑنا ہوگا اور اس کی جگہ مومنٹم کی ایک مکینیکل، ایک خودکار قوت بنانے پر توجہ دینی ہوگی، ایک ایسی طاقت جو ایک بار بن جائے تو پھر آپ کو خود آگے دھکیلتی ہے۔ اچھا، ان دونوں میں فرق کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ دیکھیں، موٹیویشن ایک رولر کوسٹر کی طرح ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، یہ پوری طرح ہمارے احساسات پر چلتی ہے۔ لیکن مومنٹم ایک بھاری پہیے کی طرح ہے، اسے حرکت میں لانے کے لیے شروع میں تو بہت محنت لگتی ہے، لیکن ایک بار جب یہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے نا، تو یہ اپنی ہی طاقت سے آپ کو آگے لے جاتا ہے، یہاں تک کہ ان دنوں میں بھی جب آپ کو بالکل بھی کوئی موٹیویشن محسوس نہ ہو رہی ہو۔ یہ عمل پر چلتا ہے، احساسات پر نہیں۔ تو یہ خودکار قوت بنتی کیسے ہے؟ سچ یہ ہے کہ یہ کسی بڑے ڈرامیٹک واقعے سے نہیں بنتی، نہیں، مومنٹم تو خاموشی سے بنتا ہے، ان چھوٹے چھوٹے، تقریباً غیر اہم نظر آنے والے لمحات میں۔ یہ روزمرہ کی ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کا نتیجہ ہے جنہیں اکثر ہم اور دوسرے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جب آپ کو کوئی مسترد کر دے تو ہمت ہارنے کے بجائے ایک اور کال کرنا۔ ہاں، وہ ایک اضافی کال شاید فوری کوئی نتیجہ نہ لائے، لیکن یہ آپ کے اندر استقامت کا جو پٹھا ہے نا، اسے مضبوط کرتی ہے۔ یہی ہے مومنٹم کی پہلی اینٹ۔ یا پھر جب ایک کوشش ناکام ہو جائے تو اسے آخری کوشش سمجھنے کے بجائے ایک اور آئیڈیا پر کام شروع کر دینا۔ یاد رکھیں، ہر ناکامی ایک رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ یہ مومنٹم بنانے کا ایک اور موقع ہوتی ہے۔ ہر نہیں آپ کو ہاں کے قریب لا رہی ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ چلتے رہیں۔ اور جب آپ کے کام پر تنقید ہو تو اسے ذاتی حملہ سمجھنے کے بجائے ایک اور ڈرافٹ لکھنا۔ دیکھیں، ان میں سے کوئی بھی لمحہ آپ کو کسی ہیرو جیسا محسوس نہیں کرائے گا۔ یہ کام بالکل گلیمرس نہیں ہے، لیکن یہی وہ غیر مری اینٹیں ہیں جن سے ہر عظیم کامیابی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اور جب آپ مسلسل یہ چھوٹے غیر گلیمرس قدم اٹھاتے رہتے ہیں نا، تو ایک بہت ہی حیران انگیز چیز ہوتی ہے۔ آپ کی شناخت، آپ کی پہچان بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اب وہ شخص نہیں رہتے جو کچھ کرنا چاہتا ہے، بلکہ آپ وہ بن جاتے ہیں جو اصل میں کرتا ہے۔ یہ صرف رویے کی تبدیلی نہیں، یہ آپ کی ذات کی، آپ کی کور آئیڈینٹی کی تبدیلی ہے، اور یہی مومنٹم کی اصل طاقت ہے۔ اور یہ تبدیلی بہت ہی سادہ سے 3 مراحل میں ہوتی ہے۔ پہلا قدم، آپ کوشش کرتے ہیں، بس پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ دوسرا قدم، آپ اسے دہراتے ہیں، بار بار، یہاں تک کہ یہ آپ کی عادت بن جائے۔ اور آخر میں تیسرا قدم، یہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ آپ کو سوچنا بھی نہیں پڑتا، آپ لکھاری بننے کی کوشش کرنے والے سے سیدھا لکھاری بن جاتے ہیں۔ بس یہ عمل آپ کے رویے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں سب سے مشکل حصے کی طرف۔ کیونکہ مومنٹم شروع میں نظر نہیں آتا، اس لیے اسے پہچاننا سیکھنا یہ ایک سپر پاور کی طرح ہے، خاص طور پر ان لمحوں میں جب آپ کو لگ رہا ہو کہ ساری محنت بیکار جا رہی ہے۔ چلیں مل کر سیکھتے ہیں کہ اس غیر مرئی مومنٹم کو پہچانا کیسے جائے۔
تو ایک بڑی کامیابی سے ٹھیک پہلے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہوگا کہ بہت پرجوش، لیکن نہیں، اکثر یہ بہت بورنگ اور بار بار دہرایا جانے والا کام لگتا ہے۔ یہ خاموش ہوتا ہے، جہاں کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوتا، یہ غیر یقینی ہوتا ہے، آپ کو شک ہونے لگتا ہے۔ لیکن ان احساسات کو رکنے کا اشارہ بالکل نہ سمجھیں، یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ آپ گہرائی میں کام کر رہے ہیں اور آپ کی کوششیں جلدی رنگ لانے والی ہیں۔ تو اب وقت ہے خود سے ایک سوال پوچھنے کا۔ اپنی زندگی یا اپنے کام کے اس شعبے کے بارے میں سوچیں جہاں آپ رکنے کا سوچ رہے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں خاموشی سے مومنٹم بن رہا ہو۔ وہ کون سا پروجیکٹ ہے، وہ کون سا ہنر ہے، یا وہ کون سا رشتہ ہے جس سے آپ چھوڑنے کے بالکل قریب ہیں، جبکہ کامیابی شاید اگلے ہی موڑ پر آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ اور ایک بار جب آپ اپنے اندر مومنٹم کی اس طاقت کو پہچان لیتے ہیں نا، تو اگلا قدم اسے پھیلانا ہے، کیونکہ حقیقی لیڈرشپ صرف اپنی ترقی کے بارے میں نہیں ہوتی، یہ اپنی ٹیم میں بھی وہی ناقابل شکست قوت پیدا کرنے کا نام ہے۔ یہ ذاتی استقامت سے اجتماعی طاقت کی طرف ایک سفر ہے۔ تو سب سے اہم سبق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بڑی کامیابیاں سب سے زیادہ باصلاحیت یا خوش قسمت لوگوں کو نہیں ملتی، وہ ان لوگوں کو ملتی ہیں جو مشکل وقت میں بس تھوڑی دیر اور ڈٹے رہتے ہیں، خاص طور پر تب جب دوسرے ہمت ہار چکے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں اس ایک بات پر ضرور غور کیجیے گا، حقیقی ترقی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ خود کتنی دور جاتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو لے کر جاتے ہیں۔ آپ کا بنایا ہوا مومنٹم دوسروں کے لیے ایک تحریک بن سکتا ہے جو انہیں بھی آگے بڑھنے کی ہمت دے گا۔ تو سوال یہ ہے، آج آپ کس کو آگے بڑھنے میں مدد دے رہے ہیں؟ اپنی ٹیم میں، اپنے ساتھیوں میں، یا اپنے حلقہ احباب میں؟